لا تعداد درود و سلام کے بعد سامعین مکرم، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنی زندگی میں بہت سی جنگوں سے واسطہ پڑا۔ ان میں پہلی جنگ غزوہ بدر، دوسری غزوہ احد، تیسری غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے کہلاتی ہے۔ غزوہ خندق وہ مبارک غزوہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کی ایک مکمل آزمائش اللہ تعالیٰ نے کی، مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں کو لگاتار مسلمانوں پر نازل فرمایا، مسلمانوں کو بہت سی تکالیف اور پریشانیوں کا اور دشمن کی فوج کا سامنا کرنا پڑا۔ مدینہ منورہ کی بابرکت سرزمین پر کفار مکہ نے دعویٰ بولا، اور یہ مبارک غزوہ مسلمانوں کو آزمائش اور تکلیف کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محب اور خالص ہونا یہ واضح کر کے گیا کہ مسلمان ہر لمحہ اور ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خالص ہیں، محب خدا اور محب رسول یہ لوگ ہیں، اور انہوں نے لمحہ بھر بھی کبھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ غزوہ احزاب کے متعلق قرآن کریم ایک مکمل صورت ہے جسے سورۃ الاحزاب کہا جاتا ہے۔ سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اور سورہ احزاب کی بہت ساری آیات غزوہ احزاب کی مشقتوں، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں کو واضح کرتی ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ان اذیتوں اور ان تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا جو کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں کو پہنچتی رہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک کے اس اردو خطبہ اور تقریر کا موضوع غزوہ احزاب کے چند ایک واقعات ہیں، کیونکہ غزوہ احزاب بہت سارے مورخین کے نزدیک اسی مہینے یعنی شوال المکرم میں ہوا 5 ہجری میں، اور بعض کے نزدیک چند دنوں بعد شروع ہونے والے مہینے یعنی ذی قعدہ کے اندر یہ غزوہ ہوا۔ تو موقع کی مناسبت سے بھی اس مبارک غزوہ کا ذکر جو ہے وہ موضوع ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تھے۔ بنو نذیر نامی یہودیوں کا قبیلہ اپنی سرکشی کی وجہ سے مدینے سے نکال دیا گیا تھا۔ ہمارے نبی نے انہیں حکم دیا تھا جو مال لے جانا چاہتے ہو، جانور، گھر بار سب لے کے مدینے سے نکل جاؤ، کیونکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تھی۔ انہیں حکم دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ اپنے سامان، سودا سلف، کپڑے، لباس، خوراک سب کچھ اٹھا کے لے گئے، حتیٰ کہ گھروں کو جو دروازے لگے ہوئے تھے ان کی دہلیزیں بھی اٹھا کے لے گئے۔ خیبر میں جا کے انہوں نے پناہ لی، لیکن مسلمانوں کی دشمنی ان کے خون کے قطرے قطرے کے اندر رچی بسی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کا سردار حی ابن اخطب نبی علیہ السلام کا بڑا دشمن تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہودی بھی حضور کے سامنے بے بس ہو گئے ہیں، دوسری طرف کفار مکہ بھی بے بس ہو گئے ہیں، بڑے بڑے قبیلے، فرارہ قبیلہ، اشجع قبیلہ، بنو اسد، بنو سعد، قریش مکہ، بڑے بڑے سردار قبیلے جو اس وقت نمائندگی کرتے تھے عرب کی، وہ سارے بے بس ہو گئے ہیں۔ بنو غطفان جیسا یہودیوں کا طاقتور قبیلہ بھی حضور کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ جب اس نے یہ سب کچھ ملاحظہ کر لیا
تو اب اس نے جال بننا شروع کیا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ایک ایک کر کے حملہ کرنے کی بجائے ہم سارے اکٹھا ہو کے مسلمانوں پہ حملہ کریں۔ یہ جال اس نے بنا اور وہ مکہ المکرمہ گیا، کفار مکہ کی میٹنگ میں بیٹھا اور ان سے کہنے لگا کہ ایک ایک کر کے مقابلہ کرو گے تو کبھی نہیں جیت پاؤ گے، اگر تم نے مدینے کو تخت و تاراج کرنا ہے تو سارے مل کے مدینے پہ حملہ کرتے ہیں اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ اب کفار مکہ بھی یہی چاہتے تھے کہ مدینہ المنورہ صفحہ ہستی سے غائب ہو جائے، اس کا صفایا ہو جائے۔ وجہ یہ تھی کہ مدینہ کی اس بابرکت ریاست کی وجہ سے کفار مکہ کا تجارتی کام ٹھپ ہو گیا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے غزوہ احد کے بعد بڑے وسیع علاقے میں اپنے فوجی پھیلا دیے تھے جو مدینہ المنورہ کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور مدینہ کی جو تجارتی شاہراہیں تھیں ان پر نبی علیہ السلام کا یعنی ریاست مدینہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اب قریش مکہ کو یہ بات ایک آنکھ نہیں باتی تھی، ان کا رزق کا سبب تجارت ہی تھی، تو تجارت کے اندر بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ اب جب حیی بن اخطب یہودیوں کے سردار نے قریش مکہ سے کہا کہ ایک ایک کر کے حملہ نہ کرو، عقل مندی سے کام لو، سارے مل کے حملہ کرتے ہیں تب مسلمانوں کا صفایا ہوگا، تو وہ سارے مل گئے۔ کفار مکہ نے حیی بن اخطب کی آواز پر لبیک کہا، پھر بنو غطفان یہودیوں کا قبیلہ تھا اس کے سردار سے ملے اوینا سے، اوینا نے بھی لبیک کہا کہ میں تمہارے ساتھ مسلمانوں کا صفایا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر بنو فرازہ سے ملے، اشجاع قبیلے سے ملے، بنو اسد سے ملے، بنو سعد سے ملے، سارے قبیلوں نے کفار کی اور یہودیوں کی آواز پر لبیک کہا۔ تقریباً 25,000 کا لشکر تیار ہو گیا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، اور اس وقت مدینے کی آبادی کل آبادی بھی 25,000 نہیں تھی، کل آبادی عورتیں مرد کافر مسلمان یہودی سب ملا کے بھی 25,000 نہیں تھے۔ چھوٹا سا علاقہ، چھوٹا سا شہر جو ایک تجارتی شاہراہ پر واقع ہے، اور آسمانی کتابوں میں اسے کھجوروں کا شہر کہا گیا ہے، وہ شہر جو ہے اس کو تخت و تاراج کرنے کے لیے 25,000 کا لشکر آیا۔ کم از کم مورخین نے جو تعداد بیان کی ہے وہ 10,000 سے اوپر ہے، اور جو درمیانی تعداد بیان کی گئی ہے کفار کی وہ تقریباً 15,000 ہے۔ اور جن مورخین نے صحیح تعداد کا اندازہ لگایا ہے اور بتایا کہ کس کس قبیلے نے کتنے کتنے فوجی جو ہے وہ دیے تھے، تو ان کا اگر حساب لگائیں تو تقریباً 25,000 تعداد بنتی ہے۔ غالباً ان مورخین نے 25,000 تعداد اس طرح بنائی ہے کہ قبیلوں نے جو اپنے علاقوں میں لوگ اپنی حفاظت کے لیے چھوڑے تھے وہ بھی انہوں نے شامل کیے ہیں، کہ جو جوان اپنے قبیلوں کی حفاظت پر مامور تھے، کئی ہزار پر وہ مشتمل تھے، تو کل تعداد جو قبیلوں کی حفاظت اور نبی علیہ السلام کے شہر پر یلغار کرنے کے لیے تیار ہوئی تھی اس کی تعداد 25,000 بیان کی جاتی ہے۔ اب نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ کفار لشکر تیار کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ بہت بڑی ایک تعداد تم پہ یلغار کرنے والی ہے، مجھے مشورہ دو۔ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی سیدنا سلمان فارسی کھڑے ہوئے، یا نبی اللہ اتنی بڑی تعداد کو روکنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے، اور ہم نے احد میں مدینے سے باہر نکل کر دیکھ لیا تھا آپ علیہ السلام کی احکام کو پس پش ڈالتے ہوئے، ہم نے دیکھ لیا تھا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، اس لیے آج ہم اپنے نبی کی رائے کی کبھی بھی مخالفت نہیں کریں گے۔ حضور نے اکثریت رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ مدینے میں رہ کے مقابلہ کیا جائے گا۔ اب مدینے میں رہ کے جب مقابلہ کرنا ہے تو مدینے کی 3 اطراف جو تھیں وہ حفاظت کے لائق تھیں، وہ خود اپنی حفاظت کر سکتی تھیں، کیونکہ تینوں اطراف میں کہیں کسی جگہ پر نخلستان ہے، کسی طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کسی طرف مسلمانوں کی اپنی بستی ہے۔ ایک طرف جو شام کی طرف تھی وہ کھلی ہوئی تھی، شامی جو راستہ تھا وہ کھلا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اب صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ 5 کلومیٹر پر مشتمل یہ جو شاہراہ ہے اس کو کس طرح بند کیا جائے، اس کے ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے اور درمیان میں راستہ ہے، تو یلغار اگر آئی 25,000 کی یا کم از کم 10,000 کی تو کیسے روک پائیں گے؟ اس لیے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے، یا نبی اللہ میں نے مجوسیوں سے ایک طریقہ سیکھا ہے، کیونکہ میں بھی خود اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، تو میں نے طریقہ سیکھا ہے کہ جب ان کی فوجیوں کی تعداد کم ہوتی ہے
اور لشکری جو حملہ ور ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور وہ لڑ کے اپنا بچاؤ نہیں کر پاتے تو وہ خندق کھودتے ہیں اپنے شہر کے ارد گرد چاروں طرف بڑی وسیع چوڑی خندق کھود لیتے ہیں, کھائیاں کھود لیتے ہیں تاکہ لشکر اپنے سامان اور ساز و سامان سمیت شہر پر حملہ نہ کر پائے. تو یا نبی اللہ آپ بھی خندق کھودنے کا ارادہ فرمائیں اور صحابہ کو مشورہ دیں. نبی علیہ السلام نے وہ جگہ ماپی. مسلمان صحابہ کی تعداد جو لڑنے کے قابل تھے 3000 تھی. نبی علیہ السلام نے اس میں سے چند صحابہ کو مدینہ المنورہ کی حفاظت پر مامور کیا. مدینہ کے تمام علاقوں کو خالی کرا لیا گیا اور بڑے بڑے جو قلعے تھے وہاں پر مسلمانوں کو رہائش اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. حضرت حسان بن ثابت ان دنوں بیمار تھے اس لیے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے, چارپائی پر پڑے ہوئے تھے, پورا جسم تقریباً مفلوج ہوا تھا. اور انہی کے ساتھ نبی علیہ السلام کی پھوپھی تھی حضرت صفیہ, ان کو بھی صفیہ ابن عبد المطلب کو بھی انہی کی تیمارداری پر مقرر کیا گیا. وہ اس بستی کے اندر یعنی اس قلعے کے اندر تھے جس قلعے کے اندر بہت سارے بچے, بوڑھے اور بہت ساری خواتین تھیں. حفاظت کی غرض سے نبی علیہ السلام نے انہیں وہاں پر رہنے کا حکم دیا تاکہ کفار اگر تیر چلائیں یا پتھر پھینکیں تو مسلمان ان کے نشانے پر نہ ہوں. تو نبی علیہ السلام نے قلعوں کے اندر مسلمانوں کو جانے کا حکم دے دیا. مدینے کے اندر ہی بنو قریظہ قبیلہ رہتا تھا. یہ اس وقت تک مسلمانوں کا حامی اور ساتھی تھا. اس نے مسلمانوں کے احکامات کی اور حضور کے احکامات کی اس وقت تک خلاف ورزی نہیں کی تھی. بہرحال جب کفار مکہ حملے کے لیے تیار ہوئے, حضور نے 300 صحابہ سے فرمایا کہ کھودی جائے, خندق کھودی جائے, تو خندق کھودی گئی. ایک صحابی کے حصے میں تقریباً 3 دن کا اور بعض احادیث کے مطابق 21 دن کا جو ہے وہ کھودنے کا جو ہے وہ اس کو جگہ ملی کہ جس کو 21 دن تک وہ کھود سکے. 10 صحابہ کی آپ نے ٹولیاں بنائیں. صحابہ نے کھودنا شروع کر دیا. تقریباً 5 گز چوڑی, 5 گز گہری اور 5 کلومیٹر لمبی ایک خندق جو ہے وہ تیار ہو گئی. اس خندق کے دوران صحابہ کو بھوک پیاس برداشت کرنا پڑی. خود نبی علیہ السلام کو بھوک پیاس برداشت کرنا پڑی. ایک صحابی نے اپنا کپڑا اٹھایا جو پیٹ پر تھا تو اس کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا تھا تاکہ اس کی کمر کو سہارا ملے اور پیٹ کی بھوک جو ہے اس کے جسم کو جو ہے وہ کاہل کر کے اس کی کمر کو ٹیڑھا نہ کر دے. جب اس نے یہ کیفیت بیان کی صحابہ کرام سب پریشان تھے. تو نبی علیہ السلام نے اپنا کپڑا اٹھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب نے اس تکلیف کو رضائے خداوندی سمجھ کر برداشت کیا. اسی دوران حضرت جابر نے حضور کی مہمانی کی اور اس مہمانی کا حال یہ تھا کہ ایک بکرا چھوٹا سا ذبح کیا گیا اور چند 1 کلو آٹا تھا جس کو گوندھ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے آنے سے پہلے آٹا جو ہے اس کے اوپر سے کپڑا نہ ہٹایا جائے اور روٹیاں پکانی نہ شروع کی جائیں اور ہنڈیا کے اوپر سے ڈھکن نہ اٹھایا جائے. جب حضور نے سارے صحابہ کو دعوت دے دی جو صحابہ اس وقت خندق کھودنے پر مامور تھے کہ جابر کے گھر تمہارا کھانا ہے, تو وہ پریشان ہوئے کہ یہ کھانا کیسے سب کو پورا آئے گا. لیکن پھر حضور پر اعتماد بھی تھا. نبی علیہ السلام تشریف لائے, اپنا لعاب دہن تھوک مبارک ہنڈیا میں ڈالا اور برکت کی دعا کی اور فرمایا کہ اس سے برتن جو ہے اس کے اوپر سے ڈھکن نہیں اٹھانا, سالن ڈال ڈال کے دیتے چلے جانا ہے. اور اسی طرح کپڑا نہیں اٹھانا آٹے سے اور جو پیڑے کر کر کے کھانا بناتے چلے جانا ہے. کھانا بنتا گیا, 10 صحابہ آتے گئے, کھانا کھا کے جاتے گئے. حضور فرماتے تھے گوشت کھاؤ لیکن ہڈی نہ توڑو, گوشت کھاؤ لیکن ہڈی نہ توڑو. اسی طرح صحابہ صاحب نے کھانا کھا لیا, حضور نے بھی کھانا کھا لیا اور آپ کے ساتھ حضرت جابر ان کے اہل خانہ نے بھی کھانا کھا لیا. جب سب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تو آپ نے تمام ہڈیوں کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بکرا جو حضور کے لیے ذبح کیا گیا تھا وہ بھی حضرت جابر کو واپس کر دیا. زندہ ہو گیا بکرا جس کی ہڈیاں صحابہ چبا چکے تھے, جس کا گوشت کھا چکے تھے. نبی علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ صحابہ نے دیکھا. اسی دوران ایک صحابیہ تھیں بنت بشیر جن کا نام تھا, وہ چند کھجوریں ایک برتن میں ڈال کے اپنے بابا کے لیے کھانا لے کے آئیں. نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام عین دوپہر کے وقت خندق کھودنے میں مصروف تھے. تو نبی علیہ السلام نے جب وہ کھانا دیکھا, ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں وہ کھجوریں لاتے ہیں تو نبی علیہ السلام سب اہل
خندق کو بلا لیتے ہیں اور پھر اس پر برکت کی دعا کرتے ہیں اور کھجوریں صحابہ کرام کو تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ صحابیہ بنت بشیر کہتی ہیں کہ قسم بخدا تمام اہل خندق میں کھجوریں بھی تقسیم ہو گئیں، اور جب میں نے اپنا برتن دیکھا اس میں اتنی کھجوریں تھیں جتنی میں گھر سے لے کے چلی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کے بہت سارے عظیم معجزات رونما ہوئے۔ خندق کھودتے ہی حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک پتھر آ گیا، اس کو میں بار بار توڑنے کی کوشش کرتا، وہ کسی سے ٹوٹتا نہیں تھا۔ حضور کو اطلاع دی گئی، آپ نے پانی لائے اور پانی کے اوپر دم کیا، اس کے اوپر پانی چھڑکا، پھر پھوڑا لیا اور اس کے ساتھ ہتھوڑے کے ساتھ سے توڑا، 3 ضربیں لگائیں، تینوں ضربوں میں چنگاریاں اٹھیں۔ میں نے حضور سے عرض کیا یا نبی اللہ یہ چنگاریاں کیسی ہیں جس نے ہمارا ارد گرد روشن کر دیا ہے؟ چنگاری جب پتھر کو پھوڑا یا تھوڑا لگتا ہے تو تھوڑی بہت اٹھتی ہے، اتنی چنگاریاں کہ ارد گرد روشن ہو گیا۔ حضور نے فرمایا قسم بخدا مجھے ان چنگاریوں میں اللہ نے بشارت دی ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ شام اور یمن کے محلات کو فتح فرما دے گا اور اس کا مال و دولت جو ہے وہ مسلمانوں کے قدموں میں ہوگا۔ اب منافقین نے کہنا شروع کیا کہ یہ کیسا نبی ہے، ہم مصیبت میں مبتلا ہیں، دن رات سونے کے لیے وقت نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ کھانا نہیں ہے، اور یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم یمن اور شام کے محلات کو فتح کریں گے۔ وہ پھر بہانے بنانے لگے، حضور ہمارے گھر کھلے ہیں، ہمیں واپس جانے دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دے دیا کہ جاؤ تم واپس جا سکتے ہو۔ یہ عین آزمائش کا وقت تھا۔ قرآن نے سورہ احزاب میں اس واقعہ کو جہاں پر بیان کیا ہے وہاں پر بیان کیا ہے کہ تمہارے دل تمہارے گلوں کے اندر آ گئے تھے، تمہاری آنکھیں الٹی ہو گئی تھیں، ایسی خوف کی حالت تھی اور ایسی تکلیف کی حالت تھی کہ تم انتہائی پریشان اور انتہائی بے بس ہو گئے تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ یہ تکلیف اور مصیبت برداشت فرماتے ہیں۔ کفار مکہ کا لشکر آتا ہے جوش اور جذبے کے ساتھ کہ ہم نے تو ابھی چند گھنٹوں میں مدینے کو تخت و تاراج کر دینا ہے۔ ہم نے چند گھنٹوں کے اندر مدینے کو تخت و تاراج کر دینا ہے۔ اب جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کھودی ہوئی خندق انہوں نے دیکھی تو وہ بے بس ہو گئے۔ تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ صحابہ کرام نے جو خندق کھودی تھی، کفار اس کو دیکھ کے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہے، ہم تو چاہتے تھے کہ ابھی چند گھنٹوں کے اندر ہم مدینے کو تخت و تاراج کر دیں گے، تو یہ کیا معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے؟ گھوڑے وہاں ہنگناتے ہیں، اونٹ آوازیں نکالتے ہیں، لیکن آگے جانے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ 5 گز گہری 5 گز چوڑی کھائی ہے، اس کو اب عبور کون کرے اپنے جانوروں پہ سوار ہو کے؟ اب نبی علیہ السلام جو ہے وہ صلا پہاڑی پر تشریف فرماتے، 3000 کے قریب آپ کے ساتھ صحابہ تھے۔ صحابہ نے تیر چلائے، اتنے تیر چلائے کہ کفار کو پیچھے موڑنا پڑا، بڑے سارے کافر مارے گئے۔ چند کافر عبور کر کے خندق کو حضور کی طرف آ گئے، اور اس وقت عمر بن عبدود نامی جو پہلوان تھا وہ بھی تھا، انہی لوگوں میں سے، اور وہ کہنے لگا کون میرے مقابلے کے لیے آتا ہے؟ تو حضور کے صحابہ جو ہیں وہ حضور کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، یا نبی اللہ مجھے اجازت دیں۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں علی، یہ عمر بن عبدود ہے۔ پھر حضور نے اس کی للکار پر صحابہ سے فرمایا کون مقابلے کے لیے جائے گا؟ حضرت علی اٹھے، یا نبی اللہ میں۔ فرمایا علی بیٹھ جاؤ، تمہیں معلوم نہیں عمر بن عبدود ہے؟ پھر اس نے پکارا کون میرے مقابلے کے لیے آتا ہے؟ حضور نے صحابہ سے فرمایا، تو اس وقت حضرت علی اٹھے، یا نبی اللہ میں۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں یہ عمر بن عبدود ہے؟ عرض کیا یا نبی اللہ اگرچہ عمر بن عبدود ہی کیوں نہ ہو، یہ للکار رہا ہے، اس کی للکار کا جواب دینا ضروری ہے۔ حضور نے امامہ سیاہ باندھا اور تلوار ذوالفقار ان کے ہاتھ میں پکڑائی، عمر بن عبدود کے پاس حضرت علی گئے۔ فرمایا 3 شرطیں ہیں میری، میں نے سنا ہے کہ تیرے سامنے کوئی 3 باتیں پیش کرے تو ایک قبول کر لیا کرتا ہے۔ پہلا میرا قول یہ ہے کہ تجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں مانوں گا۔ کہا دوسرا قول ہے مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ بھی تسلیم نہیں ہے۔ پھر فرمایا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا تم چھوٹے سے بچے ہو اور عبد المطلب کے رشتہ دار ہو، میرا جی نہیں چاہتا تمہارے رشتہ داروں کی وجہ سے کہ تم پر میں تلوار چلاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی رشتہ دار کی پرواہ نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن عبدود وہ شاہ سوار تھا جو ایک وقت میں کئی جوانوں کا مقابلہ کر لیا کرتا تھا اور عرب کے چوٹی کے پہلوانوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اپنی سواری سے اترتا ہے، حضرت علی پر حملہ کرتا ہے،
حضرت علی پھرتی سے وار بچا جاتے ہیں، اور پھر حیدر ذوالفقار جب اٹھتی ہے اور اس کی گردن پر پڑتی ہے تو عرب کا خون خار شاہ سوار سر کہیں پر پڑا ہوتا ہے اور دڑ کہیں پر پڑا ہوتا ہے، نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے اور مسلمانوں کا جوش اور جذبہ کفار پر واضح ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک نوفل پہلوان بھی آیا ہوتا ہے، مکے کا قریشی ہوتا ہے، وہ حضرت علی کا حملہ دے کے بھاگتا ہے اور بھاگتے کھائی کے اندر گر پڑتا ہے، حضرت علی اسے پکڑ کے قتل کرتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں 4000 اور بعض روایات میں 10,000 درہم لے لو اور اس کی لاش دے دو، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، آپ رقم لیے بغیر اس کی لاش واپس فرما دیتے ہیں۔ تو غزوہ احزاب کے اندر بڑی تکلیفوں کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ جب آخری وقت آیا تو بنو قریظہ کو بھی قریش نے ساتھ ملا لیا اور کہا تم اندر سے حملہ کرنا، ہم باہر سے حملہ کریں گے۔ حضور نے ان کے اتحاد کو توڑنے کے لیے نعیم نامی صحابی کو مقرر کیا، یہ بنو غطفان کے سرداروں میں سے تھے، مسلمان ہو گئے۔ حضور کی بارگاہ میں یا نبی اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے حکم کریں میں کیا کروں، میں مسلمانوں کو نجات دلانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تمہارے بس میں جو ہے کرو۔ عرض کیا مجھے غلط بیانی کرنا پڑے گی، فرمایا جنگ تو ہے ہی دھوکہ، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ نعیم صحابی جاتے ہیں سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس، کہتے ہیں تم نے قریش پر اعتماد کر لیا، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ تم نے بلا دیا، اب جب قریش چلے جائیں گے تو تمہارے بیوی بچے مال اسباب باغات گھر سب ادھر ہی ہیں، مسلمانوں سے کیسے بچو گے؟ قریش کا واپس جانے کا خدشہ ہے، تم ان سے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ان سے کچھ لوگ لے لو قریش کے سردار جو تمہارے پاس امانت کے طور پر رہیں، تاکہ قریش مکہ یہاں سے بھاگ نہ نکلے جنگ لڑے بغیر۔ ادھر پھر حضرت نعیم قریش کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کر کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ بنو قریظہ جو ہے انہوں نے مسلمانوں سے مصالحت کر لی ہے، اور وہ دونوں مسلمان اور قریظہ مل کے تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور انہوں نے تمہارے تمام راز حضور کو بتا دیے ہیں۔ قریش کو اب ان پر بھی اعتماد تھا نہیں پر، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں تھا یہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو کہا اچھا ان کا حربہ کیا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ بنو قریظہ کے افراد تمہارے بڑے بڑے سرداروں کو بطور یرغمال لیں گے تاکہ تم یہاں سے بھاگ نہ جاؤ۔ اب جب صبح ہوئی قریظہ کے افراد آئے کہ ہمیں اپنے سردار یرغمال کے طور پر دو، نہیں تو ہم تم پہ اعتماد نہیں کریں گے، اور ادھر قریش نے کہا کہ ہمیں پہلے خبر مل چکی تھی کہ تم بددیانتی کر چکے ہو، یوں اتحاد ٹوٹ گیا، بنو قریظہ الگ ہو گئے، قریش اور بنو غطفان الگ ہو گئے۔ ادھر حضور نے بنو غطفان کے سردار کے نام خط لکھا کہ اگر تم مسلمانوں سے صلح کرو گے تو مدینے کی آدھی کھجوروں کی مالیت تمہیں دی جائے گی۔ اس نے اسے قبول کر لیا، لیکن صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ یہ حکم وحی کا ہے یا آپ کا ذاتی ہے؟ فرمایا میں نے ذاتی طور پہ مصالحت کی کوشش کی ہے۔ عرض کیا یا نبی اللہ پھر ہمارا اعزاز اسی میں ہے کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں، ہم ان کو پیسے دے کے اگر فتح خریدیں گے تو مسلمانوں کا نام جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح زندہ و تابندہ نہیں رہے گا، ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، ہمارے ان کے درمیان تلوار مقابلہ کرے گی۔ جب ہم مسلمان نہیں تھے تب ہم نے یہودیوں کو کبھی ایک کھجور نہیں لینے دی، اللہ کے فضل سے اب تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ہم اپنی کھجوروں پہ انہیں کیوں قبضہ کرنے دیں؟ یا نبی اللہ ہم ان کے ساتھ مصالحت نہیں کریں گے۔ حضور نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ نے ان کے سردار کے سامنے وہ مصالحت نامہ پھاڑ دیا جس پہ ابھی دستخط ہونے والے تھے۔ یوں بنو غطفان پر بھی شک پڑ گیا قریش مکہ کو۔ اب حضور نے حضرت ایک صحابی تھے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اور قریش مکہ کی خبر لاؤ۔ وہ قریش مکہ کی خبر لینے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے جا کے میٹنگ، خاص میٹنگ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں چادر اوڑھ کے۔ اب قریش مکہ کا سردار کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے اندر کوئی جاسوس تو نہیں ہے؟ تو وہ صحابہ حذیفہ بن یمان جن کا نام تھا وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی چالاکی اور پھرتی کی وجہ سے بچا، میں نے اس طرف اس کا ہاتھ پکڑا ایک بندے کا، دوسری طرف دوسرے کا پکڑا اور اسے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں بن فلاں۔ ادھر پوچھا تم کون ہو؟ ان دونوں کو لگا کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، حالانکہ درمیان میں بات کرنے والا میں تھا۔ یوں میں نے ان سے اپنے آپ کو بچایا، وگرنہ میں جاسوسی کے جرم میں پکڑ لیا جاتا اور قتل کر دیا جاتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ابو سفیان کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہاں پر ہمارے لیے کچھ نہیں رہا، ہمارے گھوڑے مر گئے، اونٹ ذبح ہو گئے، اتنی سرد راتیں میں نے کبھی عرب کے اندر نہیں دیکھی اور ایسی طوفانی راتیں میں نے کبھی نہیں دیکھی، اب یہاں سے کوچ کرنا بنتا ہے، بنو قریظہ بھی ہمارے مخالف ہو گئے، بنو غطفان بھی مخالف ہو گئے، اب یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ اب وہ یہاں سے بھاگے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضور نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں وہاں پر جا کر صرف خبر لاؤں گا، کوئی کام نہیں کروں گا، حالانکہ اس وقت بڑے بڑے کافر سردار میرے تیر کی نوک پر تھے لیکن میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، خصوصاً سردار
مکہ جو ابو سفیان تھا وہ میرے تیر کی نوک پر تھا، لیکن اس وقت میں نے قتل نہیں کیا کیونکہ حضور کا فرمان مجھے یاد آ گیا۔ میں واپس آیا، حضور نے فرمایا کیا خبر ہے؟ عرض کہ یا نبی اللہ، کفار کا لشکر جو ہے وہ بھاگ نکلا ہے اور اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی ہے۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ چھوٹے سے شہر پر 25,000 کا لشکر حملہ آور ہو اور پھر وہ شہر جو ہے اس کا جانی اور مالی نقصان کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے فتح اور کامیابی عطا فرمائے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو جو اللہ نے تم پہ نعمت کیا اس کو یاد کرو۔ وہ نعمت کیا تھی؟ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر بڑے بڑے لشکر حملہ آور ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ان لشکروں کو ہوا کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا اور تمہیں فتح اور نصرت عطا فرمائی تھی۔ تو ہوا کے سبب، طوفانی ہواؤں کے سبب اللہ نے مدینہ اور اہل مدینہ کی اور حضور کی حفاظت فرمائی، اور غزوہ احزاب جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے فتح اور کامیابی کا ذریعہ ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے غزوہ احزاب میں شہید ہونے والے جمیع صحابہ کرام کی قبور پر کروڑا رحمتی برکت نازل فرمائے۔ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبتیں اور ان کی جو ہے وہ دلی طور پر ان کی عظمتیں تسلیم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ صحابہ نے حضور کے لیے جو غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں اور فتح مکہ میں قربانیاں دیں، رب تعالیٰ ان کو یاد رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا